ہمارے امجدی کا بھی امجدی زون، جس میں زمزم نگر اور زمزم نگر کے اطراف کے علاقے شامل تھے، ایک بڑی کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہوئے، اور 3 دن کا یہاں خصوصی اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع کا بھی آغاز ہے۔ میں ابتداً نگران شورا سے ضرور اس پر میں کچھ مدنی پھول لینا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ بھی ایک بڑا ایک خاصہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ اسلامی بھائیوں کو یہ جذبہ دیا گیا کہ انہوں نے اشاروں کی زبان سیکھی، اور آج جو مدنی مذاکرے میں ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ مبلغین ان عاشقان میلاد کو کہ جو سن نہیں سکتے، ان کو اشاروں کی زبان میں سوال جواب، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعتیں، وہ اشاروں کی زبان میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ جناب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جیسے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی صدائیں تھی، تو ان کا بھی ایک بڑا عجیب جوش و خروش ہے۔ میں ضرور دعوت دوں گا ان عاشقان میلاد کو جو باب المدینہ میں ہیں کہ وہ ان 2 دنوں میں ضرور یہاں آئیں اور ان اسلامی بھائیوں کی تربیت کا ایک منفرد انداز دیکھیں کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا خوبصورت مطلب یہ کاوش ہے کہ ایسا طبقہ جو معاشرے میں یوں سمجھ لیں کہ بہت پسا ہوا، اور اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے تو اس کو ایک طرح سے نو لفٹ ہے، لیکن الحمدللہ یہاں آ کر ان کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں، یہاں جشن ولادت کی خوشیاں منانے میں یہ عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ تو دعوت اسلامی کی اس اہم ترین شعبے کے حوالے سے آئیے نگرانی شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو بھی بات کی نا، تو آپ کی بات، آپ کی آواز کان میں آتے ہی جو تذکرہ آپ نے کیا، مجھے حاجی عبدالحبیب یاد آ گئے، ہمارے رکن شورا ہیں، ماشاءاللہ معروف ہیں، مشہور ہیں۔ اور مجھے عبدالحبیب پہ پتہ ہے کیوں یاد آ گئے کہ مجھے ان کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے، اور شاید مرکزی مدنی شورا میں اگر ہم اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کے پاس کتنے شعبے، تو سب سے زیادہ شعبے انہی کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، طویل فہرست طویل فہرست ہے ان کی۔ ماشاءاللہ۔ اور اچھا، یہ اس کے بعد جو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ اشاروں کی زبان انہوں نے سیکھی ہے، یہ مطلب مدنی گلدستے کے اشاروں کی زبان میں ریکارڈ ہے، ان کے تشریح پورا حج کا طریقہ سکھایا۔ یہ سمجھ نہیں کمال ہے۔ کمال۔ میں اس کو پوچھتا تھا عبدالحبیب آپ یہ سیکھا کب آپ نے؟ یہ آسان، مطلب کچھ بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو اصل بات ہوتی ہے حاجی امین جذبہ۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ مطلب کہ ان کو جذبہ اور پہ جو بھی ایک صلاحیت ہے اپنی جگہ پر ہے، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، تو ایک صلاحیت ہوتی ہے تو سیکھ لیتا۔ اب یہی جذبہ کہ میں ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاؤں، اور میرا ان کے تھا اس نے زن ہے کہ اس میں انہوں نے ان کی دل جوئی بہت کی بھی نیت کی ہوگی کہ ان کا ان سے دل خوش ہوگا۔ تو وہ مجھے اصل میں جب وہ آج سے چند برسوں پہلے، آپ کو یاد ہوگا، فیضان مدینہ مسجد میں ان کا تربیتی اجتماع ہوتا، میں نے مسجد کے اندر سے ہی بیان کیا تھا، مجھے یاد ہے، تو شاید ان کا پہلا ان کا اجتماع تھا ہمارے سامنے، میں نے جمع کیا تھا اس میں نے مساوات پر بیان کیا تھا، بالکل۔ اور اس میں نے تھوڑے سے اشارے سیکھے تھے، وہ بیان تھا تو میں نے سیکھ لیے، تو تھوڑے سے اشارے سیکھے تھے۔ جب میں نے ان کو اشاروں سے میں نے جب وہ میں بولا نہیں، ویلکم کیا، خالی اشاروں سے میں نے کچھ کیا، اتنے خوش ہوئے کہ بس میں کیا بتا رہا ہوں۔ تو یہ الگ ٹاپک ہے۔ پھر تبلیغ کے لیے واہ، کہ مطلب یہ کہ جیسا ہم انگلش سیکھنے پر ذہن بناتے ہیں کہ یار انگلش آنی چاہیے تاکہ جو انگلش سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے ہم کوئی مدنی پھول بیان کر سکیں، نکی کی دعوت دینے کے حوالے سے اللہ کی کرو رحمت ہے، اس چیز کا نہ کوئی پیسہ تو دعوت اسلامی کا میں کوئی حساب کتاب ہوتا نہیں ہے، ہم اپنے حساب سے اگر میں بات کروں تو، لیکن کیا نیکی کی دعوت، امیل سنت وہ کھینچ کھانچ کر، وہ پوچھا کر، بات کر کے کوئی انگلش کے الفاظ بول دیتے ہیں، اور پھر مطلب آپ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، یعنی ایک طرف آپ کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ انگلش بولیں اور انگلش کی ورڈنگ یوز کریں، یہ آسان نہیں امیر اہل سنت کے لیے، یہ جذبہ ہے۔ دوسری طرف اصطلاحات جو ہیں اور مشکل الفاظ اردو کے، ان کو آسان کر رہے ہیں تاکہ عام عوام سمجھیں، یعنی جن کی اردو کمزور ہے ان کے لیے آسان اردو، اور جن کو اردو سمجھ میں آتی نہیں، انگلش سمجھ میں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ورڈ انگلش کا بولنا، اس کو کہتے جذبہ،
تبلیغ کا جذبہ، نیکی کی دعوت کا جذبہ. اچھا اب جس کو پیسہ کمانا ہے وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ لینگویج بھی سیکھتے ہیں، وہ ان کو بولو کہ آسان کر دو تو یہ ورڈنگ بھی سیکھ لیں گے، یہ سب سیکھیں کیونکہ ان کو پیسہ کمانا ہے. اور جس کو جنت کمانے کا شوق ہو، ثواب کمانے کا شوق ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تک نیکی کی دعوت پہنچانے کا جذبہ اور شوق ہو، اور اس معاملے میں اس کی حرص ہو، تو پھر وہ بھی کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایسے ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی جنہوں نے صرف سائن لینگویج، اشاروں کی زبان، خصوص اسلامی بھائیوں کی جو زبان ہے ڈیف اینڈ ڈم اسلامی بھائیوں کی، وہ لینگویج سیکھی ہے تاکہ ان میں نیکی کی دعوت عام ہو سکے، اور مجلس بنتی ہے، اس کے نگران اور ذمہ دار بنتے ہیں تاکہ اس کام کو کیا جا سکے. تو جذبے کی بات ہوتی ہے، جس کو جذبہ ہونا پیارے اسلامی بھائیوں وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے، اور جذبہ ہے ہی نہیں تو وہ نکلتا نہیں ہے. سیدھی بات ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کام کرو تو موقع بہت، مطلب جس کو کام، امیر سنت کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جسے مدنی کام کرنا ہے نا اس کے لیے مواقع بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. واہ. تو اب نصیب کی بات ہے. میں ایک بات اور بھی شیئر کروں گا مفتی صاحب، آپ بھی تھوڑا سا سنیے گا. آج مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے نا ان کی ایک زبردست اور خوبصورت ماشاءاللہ مصروفیت ہے، یعنی بعد مصروفیت زبردست کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں. تو آج مفتی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ ان کی ایک زبردست خوبصورت مصروفیت ہے اور انہوں نے مفتی صاحب کو اپنی طرف بزی رکھا ہوا ہے نا، مصروف رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اچھا اس میں بھی ایک سرور ہے، الحمدللہ اس میں بھی ایک سرور ہے. میں اللہ نے اولاد میں محبت اور اولاد میں الحمدللہ کشش رکھی ہے. میں ایک دفعہ آپ کا مجلس رابطہ کے حوالے سے بیان تھا اور میلاد ہال میں اس کی تیاریاں تھیں، تو میں ایک شخصیت کو لے کر اندر داخل ہوا تو ان خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ لگا ہوا تھا. اب ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ مبلغ کا جب بیان ہوتا ہے نا تو وہ اشاروں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں خصوصیوں کو. تو میں شخصیت کو لا کر اس کو تعارف کرا رہا تھا کہ بھئی یہ یہاں پر یہ ہمارے اسلام بھائی یہ سائن لینگویج سیکھی اور یہ اس بیان کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اشاروں میں. اچھا ان اشارے کی زبان جہاں ہو رہی تھی نا تو ایک اسلامی بھائی وہ خصوصی تھے، وہ کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ایک سنگل ہاتھ، اور وہ اس اشارے کو دیکھ رہے تھے اور اس اشارے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ہی کچھ وہ کبھی انگلی ہلاتے کبھی یوں پکڑ کے یوں کر رہے ہیں. اب میں بڑا حیران کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا جو ذمہ دار تھے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اشارہ تو مبلغ کر رہا ہے، یہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کیا کر رہے ہیں اس کا. تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ جو جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے نا یہ گونگا بہرا تو ہے ہی، یہ نابینا بھی ہے. یعنی میں حیران ہو گیا کہ یعنی ایک تو ہوتا نا گونگا بہرا وہ اشارے دیکھ کر وہ سمجھ رہا ہے، اب یہ گونگا بہرا اور نابینا اس کی گویا کہ سپر سائن لینگویج. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں حیران ہو گیا کہ نگران شورا کا بیان وہ ہمارا عام مبلغ سن رہا ہے، وہ اشارے کر رہا ہے، یہ تیسرا جو ہے نا یہ اسپیشل اشارے تھے جس کا وہ صرف ہاتھ میں ہی. اور میں نے الحمدللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں دعوت دوں گا کہ رمضان شریف میں دو بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی کلین شیو آئے تھے. میں حیران ہوں کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. الحمدللہ. تو یہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اور میں بالکل آپ کو دعوت دوں گا کہ ان کی خوشیاں دیکھیے. اور جیسا حاجی رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی جو تذکرہ کیا، میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ہر ایک کو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، علاج کرانا تو کھلانا پلانا، اس شعبے کے اندر جو ایک اپنائیت اور جو خصوصیت ہے نا، یہ نہیں ہے بھی خصوصی شعبہ، وہ اس میں خصوصیت بھی بہت ہے. تو الحمدللہ اس میں بڑی دل جوئی ہے، بڑی محبتیں. اور واقعی ابھی جیسے یہ نابینا بھی آئے ہوئے ہیں، نگران شورا سے عرض ہے کہ ایک نابینا پر ایک ذمہ دار مقرر ہے. یعنی نابینا گھر میں ہونا تو اس کے لیے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں. یہ 3 دن مفتی صاحب اس کو لے کے سنبھالیں گے. اس کو اگر استنجا وضو خانے میں جانا ہے تو ہمارا ذمہ دار اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوگا، اس کو وضو یعنی ان تمام معاملات سے فراغت، پھر نماز کے لیے لے جانا. بہت ساری چیزوں میں ثواب ہے، میں یہ بہت سارے ثواب کے کام ہیں، وہ یہ بھی کام ہے، بہت بڑا کام. یعنی یہ شخص نہ اپنے طور پر کوئی خاص مطالعہ کر سکتا ہوگا،
نہ یہ اپنے طور پر کوئی بہت زیادہ اس طرح کی عبادات جس کو ہم جس معنوں کر عبادات میں لیتے ہیں وہ خدمت کر رہا ہوگا. آج پتہ ہے کیا وہ خدمت کر رہا ہوگا, اس کو سنبھال رہا ہوگا, اس کو چلا رہا ہوگا, اس کو لے کے جا رہا ہوگا. یعنی اپنی انسان کی زندگی کی جو حاجات ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتی, وہ اپنی جگہ چل رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ اس کی حاجاتوں کو پوری کرنے میں بھی اپنی کوششیں کر رہا ہوگا. تو دیکھیں بعض تو وہ چلو جن کو اس پر پیسہ مل رہا ہوتا ہے وہ جیسے کہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے لوگ محنت کرتے ہیں, لیکن ایسے بھی تو ہے نا کہ جو مطلب کہ صرف اور صرف ثواب کی نیت سے خلوص سے وہ اپنے خلوص سے دل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اور اصلاح امت کے عظیم جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی تو کیا ہی مطلب کہ بات ہے یار. آج صبح فجر میں جب وہ مدنی حلقہ لگا تو تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا مدنی حلقے میں مائک کا استعمال نہیں ہوتا ہے, تو میں نے بعد میں ذمہ داران کو میسج کیا کہ بھائی اتنی تعداد بیٹھی ہے تو سن کون رہا ہوگا, تو مجھے خیال نہیں رہا تھا, تو مجھے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ خصوصی ہیں, اور اب ہم نے ان کا جو حلقہ لگایا نا اس میں یہ قرآن پاک کی زیارت کر رہے ہیں. یعنی ان کا یہ خصوصی وقت ہوتا ہے کہ جس میں قرآن پڑھ تو سکتے نہیں ہے, لیکن ان کا ایک مدنی حلقہ لگتا ہے جس ہم نے میں اس شعبے اس کا نام ہی قرآن پاک کی زیارت رکھا ہے. یہ زیارت کرتے ہیں پرچے کھول کے. قرآن پاک پڑھنے کا مدنی حلقہ, تو ان کا قرآن پاک کی زیارت کا مدنی حلقہ ہے. جی کال چلائیے. ساجد منہاس تاری سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. اگر میں نے بینک میں 1,00,000 روپے رکھوایا ہو تو اس کے عوض 1 سال میں مجھے 1,20,000 زیادہ ملے, یعنی وہ میں 20,000 غریب لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہوں, وہ میرے لیے کیا حلال ہیں یا حرام ہیں وہ 20,000؟ یہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ حرام ہی ہے, سود ہے, یہ سیدھا سیدھا سود ہے بالکل, اور اس کو اس طریقے سے جمع کروانا ہی یہ ناجائز و حرام کام ہے. اس سے توبہ کرنا لازم ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ کسی نے غلطی سے لے لیے یا اس کے پاس سود کی رقم آ گئی, اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے غلط ہو گیا ہے, تو اس پر یہ حکم ہوتا ہے کہ اس نے وہ رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کرنی ہوتی ہے. اور یہ نہیں مطلب ہوتا کہ آپ بینک میں پیسے جمع کروائیں اور اس کے اوپر آپ کو رقم ملے اور آپ اسے غریبوں کی مدد کریں, یہ ناجائز و حرام ہے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے کہ غلطی سے ہو گیا, اب احساس ہوا, تو اب اس کے اوپر حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم جو ملی ہوئی ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کر دے. تو آپ یہ رقم غریبوں پر صدقہ کریں بغیر ثواب کی نیت کے. ثواب کی نیت نہیں کریں گے, اور فوری طور پر اپنے اکاؤنٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ میں چینج کروائیں. کال دیں. مدنی مذاکرے کی مدنی ماہ سلسلہ مرحبا. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی مذاکرے کی, کیا علم عطا فرماتے ہیں, کیا روحانیت نورانیت حاصل ہوتی ہے. ماشاء اللہ جس جذبے خلوص سے ہمارے مرشد ہمیں علم کی نورانیت روحانیت پہنچاتے ہیں, اللہ اسی جذبے کا صدقہ ہمیں بھی خلوص نیت سے اس پر عمل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نگرانی شورا اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی پھول عطا فرمائی, جو علم ہوتا ہے کیا اس کے لیے بھی نیت کی ضرورت ہے؟ یعنی جس نیت سے ہم علم حاصل کریں گے وہ علم ہمیں اسی طرف لے جائے گا. جی بالکل ظاہر ہے کہ علم کے لیے نیت بہت ضروری ہے. بغیر نیت کے علم جو ہے وہ مفید ہوگا ہی نہیں. احادیث طیبہ میں تو ایسو کے لیے وعید آئی کہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں تو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے. تو علم کے لیے نیت کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے. قیامت کے دن ایک علم والے کو, ایک قاری کو جس نے علم حاصل کیا ہوگا, اس کو جہنم کے اندر اسی لیے ڈالا جائے گا کہ اس کو بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں بتائے گا کہ یہ نعمتیں میں نے تجھ پر کی. وہ اقرار کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی طرف سے حکم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کہ تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, سو تجھے کہہ لیا گیا. اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر ڈال دیا جائے. تو علم حاصل کرنے کے لیے نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, علم دین کے اوپر جو فضیلتیں آئی ہیں ان کے حصول کے لیے بندہ علم حاصل کرے, نہ یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, دنیا کے حصول کے لیے علم دین حاصل کرے. کال دیجیے. ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا ہے, اور نگران شورا کی تو کیا بات ہے, کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. بے شک کہ سب کو عزت ملی ہوئی ہے اتار کی بدولت. پہلے سنتے تھے کہ
تجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. تو یہ مونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو بھی عطار کی بدولت آج عزت ملی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ایک نیک راہ اور دین کا کام اور سب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی صرف عطار کی بدولت. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے. اللہ میرے سنت کو سلامت رکھے اور ان کے ذریعے واقعی نیکی کی دعوت کا کام کہہ سکتے ہیں کہ 400 اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے. کال دیجئے. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کچھ بات کا مجھے خلاصہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص نے یوں کہا کہ ہم تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں دن میں ہم سے ہو جاتی ہے لیکن ہم کافر نہیں ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے ایک ہی اللہ کی نافرمانی کی اور وہ کافر کیسے ہو گیا؟ پھر وہی شخص یوں کہتا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، اللہ پاک یہ چاہتا تھا کہ یہ نبی کو سجدہ کرے اور اس نے انکار کر دیا، اور یہ اپنے آپ کو مرتبے میں بڑا اونچا سمجھتا تھا اور نبی کی ذات کو ایک کمتر سمجھتا تھا. اور کیا شیطان نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا تھا تو کیا اس پر تھوکا بھی تھا؟ پہلے بھی اس نے بے ادبی کی تھی؟ اس پر کچھ تفصیلی کلام فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. میں یہ مطلق کہنا درست نہیں ہے اس طرح جملہ کہ ہم دن بھر میں اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں تو کافر نہیں ہوتا ہے. اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اللہ نہ کرے نافرمانی ایسی ہوئی کہ جو کفر تک لے جانے والی ہے، کیونکہ کفر بھی نافرمانی ہے. ایسا جملہ بول دیا، ایسا کوئی فعل کر دیا کہ جو بندے کو کفر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو یہ نافرمانی بندے کو کفر تک لے جائے گی. اگرچہ کہ ہم ہر صورت میں اس کا حکم نہیں دیتے، وہ تو جو معلوم ہو کہ کیا نافرمانی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال نافرمانی ویسے بھی اس سے بچنا چاہیے کہ گناہ جو ہے وہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، بندے کو کفر تک لے جاتے ہیں، لہذا اس سے بچنا بندے پر یہ لازم ہے. اور جہاں تک رہا شیطان کا معاملہ، تو شیطان کی نافرمانی تھی ہی کفریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا اور اس نے صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کو منع کر دیا، اور آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس نے تکبر کیا، نبی علیہ السلام کی توہین اس نے کی، ان کو کمتر جانا، تو سارے کے سارے اعمال تو اس کے ویسے ہی برباد ہو گئے. ایمان بھی جو اس وقت تھا وہ برباد ہو گیا. تو ایسی نافرمانی اگر نعوذ باللہ کوئی اور بھی کرے گا تو ساری زندگی وہ کتنے ہی نیک عمل کرتا رہے، ایک مرتبہ بھی اس نے کسی بھی طرح نبی علیہ السلام کی توہین کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ایمان بھی اس کا برباد ہو جائے گا. باقی رہا تھوکنے کا واقعہ، تو یہ بعض کتابوں کے اندر مذکور تو ہے، لیکن اب اس کی حیثیت کیا ہے، آیا یہ اتھینٹک بھی ہے یا نہیں ہے، درست بھی ہے یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. جی امین. سود کے حوالے سے ایک تذکرہ ہوا تھا ابتداً کہ کاروبار میں سود کا لین دین ہو جاتا ہے، اور جب کبھی کوئی توجہ دلاتا ہے تو عام طور پر یہ کہہ کر مطلب اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اچھا یہ سود ہوتا ہے. تو اس پر امیر علیہ سنت نے اس کا بہت ہی ایک اچھے انداز سے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے کہ عام طور پر جب بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا پتہ چل رہا ہے، نوٹیں گننے آ رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان چیزوں کے متعلق آپ یہ کہہ کر فارغ ہو رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس بارے میں ظاہر دعوت اسلامی کی بھی خدمات ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، پوچھنے کے لیے جذبہ نہیں ہوتا ہے جانے کا کہ یار اچھا بھلا ہمارا بزنس چل رہا ہے، پوچھنے گئے وہ منع ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ احساس پیدا کرنے کے حوالے سے کچھ سب سود ہے نا. ہمارے یہاں بعضوں کا سود کو صرف قرض کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بھائی قرض لیا ہے اور قرض پہ یوں کریں گے تو سود ہے، جیسے کہ ابھی جیسے بینک کا بھی مفتی صاحب نے فرمایا. لیکن کاروبار کے لین دین میں اور اسپیشلی سونے چاندی کے کاروبار کے لین دین کے موقع پر، اس کی خرید و فروخت کے موقع پر کن کن چیزوں میں سود میں بندہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح ریشو پروفٹ کے طور پر یا اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ کے طور پر کون کون سی ایسی کنڈیشن ہے، ایسے کانٹریکٹ سائن کرنے کے طور پر کون کون سی ایسی کنڈیشن ہیں کہ جس پر سائن کرنے سے، ایگری کر لینے سے آدمی مطلب سود کے کمٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور پھر آگے لینا نہ لینے کی پھر صورتیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں. تو چونکہ اس معاملے میں ہماری شاید یہ اس طرف توجہ نہیں ہے، یا ہے تو سب لوگوں کی نہیں ہے،
کہ سود صرف قرض لینے دینے کا میں ہی نہیں ہے، سود لین دین میں ہے، سود کاروبار میں بھی آ سکتا ہے، سود لین دین میں بھی آ سکتا ہے، گھر کے معاملات میں بھی، مطلب بہت ساری چیزوں میں سود کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اصل ہے یہ کہ سود اور سود کے متعلق جو آیات اور روایات کے اندر جو سود کے احکام لکھے گئے ہیں، اور پھر سود کے بارے میں جو فقہی احکام میں شرعی مسائل ہیں، ان کا مطالعہ بے حد ضروری ہے تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں۔ تو کاروبار کرنے والا شخص اس کو مطلب کہ اب جیسے یہ کپڑا میں نے جو پہنا ہے، تو اب جو بھی اس کپڑے کا کاروبار کرتا ہوگا، جس نے بھی کپڑا جس کمپنی نے بنایا ہوگا، اس کو یہ تو پتا ہونا کہ یہ بلینڈڈ ہے کہ کاٹن ہے، یہ تو پتا ہوگا کہ بلینڈڈ ہے یا کاٹن ہے، ایون کہ اس کو اتنا ہی پتا ہوگا کہ اس میں کتنا مطلب کہ کون سا یان استعمال ہوا ہے، یہ تک پتا ہوگا۔ حاجی امین نے جو پہنا ہے یہ بھی کاٹن ہے، مفتی صاحب نے جو کپڑا پہنا ہے یہ بلینڈڈ ہے، یہ کاٹن نہیں۔ یعنی میں خود کپڑے کا بیپاری رہا ہوں، میں یہاں سے دیکھ کر کہہ دیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو کپڑا پہنا ہے یہ کاٹن نہیں ہے، یہ بلینڈڈ ہے، مجھے پتا ہے کاٹن بھی ہے، اس میں پولیسٹر بھی شامل ہے، یہ مطلب یہ اس کو واشنگ ویئر کہتے ہیں، میں یہاں سے جانتا ہوں، حالانکہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا ان کے کپڑے کو، لیکن چونکہ میں نے کپڑے کا کاروبار کیا ہے تو مجھے کپڑے کا اندازہ ہے کہ جناب یہ کون سا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے، تقریباً عمومی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا چلا؟ کاروبار کیا، کام کاج کیا تو پتا چلا۔ تو ہمیں کپڑے کی تمیز ہو سکتی ہے، ہمیں لین دین کی تمیز ہو سکتی ہے، ہمیں پائی پیسے کی تمیز ہو سکتی ہے، ہمیں ریٹوں کی تمیز ہو سکتی ہے، ہمیں ہر چیز کی تمیز ہو سکتی ہے۔ پرابلم یہ کہ ہم نے اس معاملے میں غور نہیں کیا۔ اچھا حاجی امین، یہ معاملہ صرف سود کی حد تک نہیں ہے، آپ بیرون ملک جائیں نا، بدقسمتی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بدقسمتی کے ساتھ، جس کو انگلش میں انفارچونیٹ کہتے ہیں، انفارچونیٹ، آپ کسی نوجوان سے پوچھیں نا باہر مسجد کہاں ہے، نہیں پتا ہوگا، اللہ اس کو پوچھو نا کلب کہاں ہے، پتا ہوگا، مسلمان کو۔ اللہ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایک عام شخص کو پوچھے نا، اب مثال کے طور پر اس وقت لندن ہے، لندن بہت بڑا ٹرین کا ٹرن اوور ہے، لندن میں ٹرین کے ذریعے لاکھوں لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے ہیں، یو کے میں، لندن یا یو کے شہروں میں، اسی طرح ہند لے لیں، ہمارے یہاں ہے ٹرین کا سفر، لیکن باہر شاید بہت زیادہ ہے، کیونکہ باہر پنچولیٹی بھی بہت ہے، ٹرینوں کا نظام بھی زیادہ مطلب کہ پرفیکٹ ہے۔ اچھا عام لوگوں کو پتا ہے حاجی امین جو سفر کرتے ہیں کہ کون سی ٹرین کتنے بجے آتی ہے، ٹرینوں کا ٹائمنگ پتا ہے، فلائٹوں کا ٹائمنگ پتا ہے، اچھا بسوں کا ٹائمنگ پتا ہے، جو ٹائم پر چلتی ہیں ٹائم پر پہنچتی ہیں، سب کو پتا ہے کہ بھائی اتنے بجے۔ اچھا اب انہی سے پوچھو کہ نماز کا ٹائم، فجر کا ٹائم کب شروع ہوگا کب ختم ہوتا ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ باب المدینہ سے بس کب چلے گی اور زمزم نگر کب پہنچے گی، صحیح، باب المدینہ سے چلے گی اتنے بجے، زمزم نگر پہنچے گی اتنے بجے، اور ایک دو منٹ کا فرق یہ کہیں گے آپ کو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ فجر کا وہ شروع کتنے بجے ہوگا ختم کتنے بجے ہوگا۔ یہ ہے اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنی دینی معلومات اور اسلامی احکام کو نہ سمجھنے کے معاملے میں انتہا درجے کی غفلت، اس کا سارا مسئلہ یہ ہے۔ یعنی اتنا پتا ہے فلائٹ پیسنجر کو کہ 20 منٹ پہلے اگر میں مطلب کہ وہ کاؤنٹر پہ نہیں پہنچا تو مجھے آف لوڈ کر دیا جائے گا، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، لیکن اس کو اپنی نماز با جماعت کا پتہ نہیں ہے کہ اگر اتنی دیر پہلے نہیں پہنچا یا یہ نہیں ہوا تو میری تکبیر اولیٰ چلی جائے گی۔ نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، حرام اور حلال کے معاملے میں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اتنی تمیز نہیں رہی ہے اور ہم نے پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہے، معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو یہ وجہ اس کی ڈیفینیٹ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شروع سے ہی ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اسلام و دین کے احکام کو سمجھیں۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں دے دی جو کاروباری آدمی بھی سمجھتا ہے کہ یار مجھے اتنی تمیز ہے، مجھے اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی، حتیٰ کہ اب اتنا لوگ پرفیکٹ ہیں باہر ملکوں میں کہ ان کو یہی پتا ہے کہ فلاں راؤنڈ اباؤٹ پر فلاں سگنل کتنی منٹ کا ہے، کتنی منٹ کتنی سیکنڈ کا ہے، اتنی پرفیکٹ ٹائمنگ ہے لوگوں کی، کیونکہ ان کو ہر چیز اپنے ٹائمنگ پر کرنی ہوتی ہے۔ ہم 3 منٹ لیٹ پہنچے تھے مفتی صاحب، 2 یا 3 منٹ لیٹ پہنچے تھے ایک یورپ کے اندر، ٹرین نکل گئی، حالانکہ کوشش بھی کی اسلام بھائی نے، وہ اصل میں وہی سگنل کا پرابلم ہو گیا، کچھ لیٹ سویر کا مسئلہ ہو گیا، نہیں ہم پھر اتنا لمبا دوسرے ملک پہنچے بائی روڈ، کیونکہ رات کو اجتماع تھا، ٹرین تو چلی گئی، اب ٹرین جب آتی دوبارہ بیٹھتے تو پھر پتہ نہیں کتنی دیر ہو جاتی،
ट्रेन नहीं रुकी, हालांकि उसको जो अपने तो टीटी होता है ना, उनका पता नहीं कौन होता होगा, ट्रेन का ड्राइवर बराबर, वो रोकने की कोशिश की, वो चंद सेकेंड उसने उसका मान रखा कि बट उससे कहा वी कांट स्टे डेफिनेटली, मतलब हमको जाना है, और ये चले गए। हमको, हम स्टेशन के करीब ही थे कि उसने कहा कि चले गए, पहुंच गए यार, मगर नहीं इंतजार किया। इतनी परफेक्शन है, हमारे जमात की भी परफेक्शन है। आपके यहाँ 1:30 बजे जोहर है, तो अब 1:30 बजे एक आध मिनट चंद सेकंड ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उमूमन हमारे नमाजें भी परफेक्ट टाइम पर हो रही होती हैं। नमाज, हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात की है आपने कि इमाम और हमारी मस्जिद का निजाम बड़ा परफेक्ट है। बकिया कौन सा निजाम इतना परफेक्ट है? ये बहुत अच्छी बात की, ये निजाम बड़ा परफेक्ट है नमाज का, ये इस्लाम की खूबसूरती है। और दूसरा ये कि देखो हमारा रोजा खोलने के बंद करने का निजाम, ये टाइमिंग पर, टाइमिंग में शुरू होता है, टाइम पर खत्म होता है, और इतनी मतलब कि परफेक्शन होती है कि बस कुछ अंदर चला ना जाए टाइम शुरू होने के बाद, और टाइम जैसे ही खत्म हो गया ना, आपको रह ना जाए। दोनों सूरतों में हम लोग पूरे पढ़ते हैं ना जी। कॉल दें। मैं ना एक डिसेबल मजदूर हूँ, पोलियो हुआ है, टांगों पे पोलियो है, पर मुझे भाईजान इनकी आवाज समझ में नहीं आई है। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज ये है, नहीं, इन्हीं विचारों को चला दे। इन्होंने मदनी चैनल में अपनी आवाज सुनी होगी, क्या यार इन्होंने हटा दिया मेरे को, तो थोड़ी क्लियर करके हमें सुना दे प्लीज। मैं ना एक डिसेबल मजदूर हूँ, पोलियो हुआ है, टांगों पे पोलियो है, पर मुझे लोग ना पैसे देते हैं, क्या वो चलते हुए राह जाते हुए, क्या वो पैसे ले लेने चाहिए या उनकी दिल आजारी ना हो या नहीं लेने चाहिए? और मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ है भी। नहीं लेना चाहिए। आप बिल्कुल वाज़े तौर पर उनको बता दें कि आप जो है वो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, बीमारी दूर करे। उनको वाज़े कर दें कि आपको बीमारी है, लेकिन आप बीमारी का बताने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ कह दें कि आप मांगने वाले नहीं हैं, तो वो जो रकम देते हैं उनको वापस कर दिया करें, उन्हें किसी मुस्तहक को दें, मुझे हाजत नहीं है। माशाअल्लाह जी। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज ये है कि क्या अरकान शुरा में कोई मुफ्ती साहिब भी हैं? बराए मेहरबानी इरशाद फरमा दीजिए। मैं मोहम्मद तारिक अर्ज कर रहा हूँ, टंडोवाल हयार से। नहीं, यूं जिसको हम मुफ्ती कहते हैं हमारे तंजीमी तौर पर, जिनको हमारे दारुफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती का कहते हैं कि मुफ्ती, ऐसा इस तरह हमारे इस्लाम भाई नहीं है। माशाल्लाह मदनी है, तखस्सुस फिल फिक किए हुए इस्लाम भाई हमारे साथ हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बैठकर जिन्होंने तदरीब की है, और फतवा नवेसी इस्लाम भाई हमारे मुफ्तियान कराम के साथ बैठकर की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं। क्योंकि अब वो शूरा में रहकर फिर, अच्छा जो हमारे साथ अगर ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में होते हैं, जैसे शाहिद मदी अगर मुफ्ती फारूक साहब के साथ थे, अगर अब तक वहीं होते तो शायद हो सकता था कि ये किसी न किसी मुफ्ती की पोजीशन में वल्लाह आलम पहुंचे होते। इसी तरह अकील मदनी यहाँ थे आपके दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान में, मुफ्ती कासिम साहब के साथ थे, उन्हीं के, तो वो होते, तो वो बरसों हो गए, वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से हमारी तरफ आ गए। हमारे इमाद मदनी हैं, इन्होंने तखस्सुस फिल फिक किया और फिर वो हमारी तरफ आ गए, तो ये एक होता है। अलबत्ता ये हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे अहले इल्म है, और फिक पर और काफ़ी चीज़ों पर इनकी बेहतरीन नज़र है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक अच्छा निज़ाम ये भी है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का पूरा हमारे साथ सेटअप बना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती हमारे शहजादा हुजूर हमारे सिलसिले में शामिल हुए, सुभान अल्लाह। हुजूर यहाँ तशरीफ लाइए जी, मुझे यहाँ कुर्सी दे दीजिए फिर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके सवालात और आपके तासुरात ये भी शामिल रहेंगे। और जैसा कि सल्लु अलल हबीब, और हमारे जो नीचे मौजूद हैं मिलाद हाल में, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि अभी जो हमारा सिलसिला मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक जारी है, इंशाअल्लाह
تھوڑی دیر میں جانشین امیر علیہ سنت کی بھی وہ قریب سے زیارت کر سکیں گے. سبحان اللہ. یہ ہمارے خصوصی اسلام میں بھی نیچے پہنچے ہوئے. مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. آج کثیر تعداد میں حضور زمزم نگر سے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. اگر جماعت کوئی وجہ سے نکل جاتی ہے، خطبے اولا نکل جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ جیسے مثال ہے ظہر کی جماعت ہے، کیونکہ 4 فرض جو ہے وہ مسجد میں ہی پڑھنے ہوں گے یا دکان ہے وہ گھر وغیرہ میں پڑھ سکتا ہے، جماعت تکبیر اولا نکل گئی ہے. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے اگر جماعت نکل جائے، اب چونکہ شرعی عذر ہونا چاہیے، ورنہ بلا عذر شرعی تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت ترک کرنا گناہ ہے نا، کہ واجب ہے نا جماعت. تو بالفرض اگر شرعی مجبوری تھی اور جماعت نکل گئی تو اب بھی جو ہے وہ مسجد ہی میں جا کر ادا کرنی چاہیے، ورنہ گھر پہ ہی پڑھیں گے یا دکان پہ ہی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. کہ یہ ہے کہ مسجد جائیں گے تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا جب تک مسجد میں رہیں گے، تو وہاں جو اور مسلمان ہوں گے ان کے قرب کی برکتیں حاصل ہوں گی. مسجد مسجد ہے، گھر گھر ہے، دکان دکان ہے. جی کال دیں. اللہ عالم. ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے 2 بجے یا 2:15 بجے لگا لو، 2:30 بجے لگا لو، تو 1:30 بجے کی نماز پڑھ کے آپ 2:15 بجے والی نماز امام کے پیچھے فرض پر. شاید یہ وہی تھا. جی کال چلائیے. اچھا ہو گیا سوال پورا؟ جی حضور آپ سوال سنا نہیں ہے کیا جمعے کی؟ دوبارہ سوال چلا دیں. 1:30 بجے ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے 2 بجے یا 2:15 بجے لگا لو، 2:30 بجے لگا لو، تو 1:30 بجے کی نماز پڑھ کے آپ 2:15 بجے والی نماز امام کے پیچھے فرض پر. اس میں یہ ہے کہ 1:30 بجے اگر جمعہ ادا کر لیا ہے، 1:30 بجے جمعہ ادا کر لیا تو اب یہ ہے کہ وہاں تو فرض ادا نہیں کریں گے 2:15 بجے والی جماعت میں، البتہ نفل کی نیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں. جی حاجی امین. رشتہ داروں کی قبر پر جب کوئی جاتا ہے تو اس سے اس مردے کو انس حاصل ہوتا ہے. بچے کے حوالے سے جو سوال جی ہوا جی، تھا. لیکن میں نے اس موضوع کو لیا تھا نا کہ قبرستان جانے کا جو اچھا ایک لگتا ہے، رجحان ہے اس کا اپنائیت محسوس ہوتی ہے. امیر علیہ سنت نے اس کی وضاحت فرمائی تھی، لیکن قبرستان جانے کا رجحان جو ہے نا اس معاملے میں یہ کافی کم ہو گیا ہے، اور اپنی وہی مصروفیات اور دیگر یہ معاملات اختیار ایسے کیے جاتے ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے ہم کو قبرستان لے جاتے تھے والد صاحب کی قبر پر، یعنی ہمارے دادا کی قبر پر، تو ہم اپنے والد کی قبر پر جاتے ہیں، اور اب اگر مثال ہم نہیں لے جاتے تو ہمارے بچوں کو پھر کیا تربیت ملے گی؟ کیونکہ اس طرف جو ہے نا یہ کافی اپنی دنیاوی مصروفیات کو بیس بنا کر پہلے سالانہ کو شب برات پر جانے کا کوئی سلسلہ، عید پر کو جانے کا سلسلہ ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ رجحان بھی جو ہے وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. مجھے اصل میں حاجی امین اس میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے، میں بھی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مزید شہزادہ حضور انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت فرمائیں گے، کہ جس نے دنیا میں جتنا اپنے والدین کو ٹائم دیا ہے نا، اللہ، تو اب جو جاتا ہی شب برات پہ تھا ماں باپ سے ملنے کے لیے، عید پہ جاتا تھا ماں باپ سے ملنے کے لیے، یا جمعہ جاتا تھا ماں باپ سے ملنے کے لیے، تو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا وہ انداز جو ہے نا وہ کم و بیش یعنی کمی بیشی کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کی قبر کے حوالے سے بھی رہتا ہو. اب جو سال میں ویسے ہی مطلب اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے 3-4 دفعہ جاتا تھا، یا ماں باپ گھر میں ہوتے تھے اور ہوتے ہوئے بھی یہ ماں باپ کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا تھا، تو ماں باپ جب حیات تھے، زندہ تھے، اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں یا اس کے گھر میں،
تھے اس وقت جب یہ والدین پر اتنی مطلب وہ ان کے لیے وہ نہیں کر پاتا تھا، وقت نہیں نکال پاتا تھا، تو اور اپنے دیگر رشتہ داروں کا اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ رشتہ داروں کے جب دنیا میں مطلب آدمی جیتے جی نہیں کر پا رہا تھا تو پھر اب انتقال کے بعد پھر اس کے اور کمی آ جاتی ہوگی. تو اگر ہم یہ والدین کے ساتھ اگر وقت دینے کا، ملنے کا، ان کے ساتھ اپنی جو بھی وہ احترام ہے ان کا، اور یہ جس کا تقاضا کرتے ہیں، جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایسا ان کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح مطلب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان سے ملاپ و مل جل کا نظام ہونا چاہیے. تو اگر یہ زندگی میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی حد تک، میں نہیں کہتا مکمل طور پر رہے گا، لیکن کسی حد تک حصہ رہے گا. یہ مجھے اس لیے تھوڑا سا اس کا اندازہ ہے کہ بعد ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ، میرے علم میں وہ میں ان کو جانتا ہوں، جنہوں نے اپنے والد یا دونوں میں سے کسی ایک کی حیاتی میں جب زیادہ وقت دیا ہے نا اپنے ماں باپ کو، تو میں نے خود پریکٹیکلی میں جانتا ہوں کہ انہوں نے وفات کے بعد بھی ان کی قبر پر بھی جا کر وقت دیا ہے. وہ یوز ٹو تھے اپنے والدین کے پاس جانے کے، تو ان کو وہ پریکٹس ان کی رہی ہے. میں نہیں کہتا اسی تیزی کے ساتھ رہی ہوگی، اتنی ٹائمنگ کے ساتھ رہی ہوگی، مگر رہی ہوگی. یہی میں سے دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے سوچتا ہوں، اور میرا یہ کہنا ہر ایک جگہ پر امپلیمنٹ ہو یا مطلب ہر ایک جگہ پر یہ وہ نہ اس کو درستی سمجھا یا ضروری نہیں ہے. اپنے اپنے اس میں تجربات ہوتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا نا، یہ بات تو بجا ہے کہ جو دنیا میں جتنا اپنے والدین کو وقت دے گا یا گھر پہ جتنا والدین کی خدمت کرتا ہے، جانا آنا جانا، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے والدین سے اتنی ہی انسیت، اتنی ہی اپنائیت، اتنی ہی محبت ہوگی. پھر یہ ہے کہ وفات کے بعد بھی اسی کو جھٹکا زیادہ لگتا ہے. جیسے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ والدین کے انتقال پر زیادہ صدمہ جو نا یہ کنواری اولاد کو ہوتا ہے. تو امیر سنت کے اس قول سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد والدین کی قدر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. مرنے کے بعد صرف والدین کے نہیں، کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے ہوش آتا ہے، یار یہ کیا شخصیت تھی، یار یہ کیا چیز تھی، یار یہ کیا شخص تھا. تو یہ بعض کو مرنے کے بعد بھی قدر ہوتی ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی والدین حیات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی خدمت ثواب ہے، ان کی زیارت ثواب ہے. تو جس طرح کی خدمت کریں گے تو وہ ثواب ہے. تو جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے. اچھا، جو قبر پر جو ہے وہ قبرستان وغیرہ، قبر پر جو ہے وہ فاتحہ وغیرہ کے لیے جو ہے اپنی اولاد کو لے جائیں گے، تو آج جو ہے وہ کل ان کی اولاد جو ہے وہ ادھر آئے گی فاتحہ پڑھنے. اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ میت کا اگر کوئی قریبی آتا ہے، جیسے کوئی مردہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی قریب آتا ہے اسی قبر پہ، تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک انسیت ہوتی ہے، اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے مردے کو، مرحوم کو. تو یوں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قبر پر جو ہے وہ ہمارے قریبی آئیں، ہماری اولاد آئے، تو کم از کم اسی لیے جو ہے وہ اسی کے لیے ہم کم از کم اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں کہ جن کے والدین جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. الحمدللہ عز و جل میرے والدین حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ دراز فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اچھا، امیر سنت کا میں نے دیکھا تھا کہ اب تو ظاہر ہے کہ امیر سنت کے وہ حالات نہ رہے کہ جب امیر سنت جو ہے وہ ایک حارثین وغیرہ نہیں ہوتے تھے، حفاظتی امور کا دستہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کئی بار امیر سنت کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان جانا ہوا ہے، والدہ کی دادی کی قبر پر. ابھی بھی بہت رغبت رکھتے ہیں جی، ابھی بھی رغبت بہت رکھتے ہیں. جیسے جب بھی باہر سے آتے ہیں یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو یاد کرتے ہیں. حالات کی وجہ سے نہ جا پانا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن رغبت رکھتے ہیں اور باقاعدہ وہاں رکتے ہیں. تو اس میں جیسے ہمارے بڑے شہزادے نے ماشاءاللہ اپنے جانشین امیر سنت نے جو جملہ ایک ارشاد فرمایا کہ ہم جائیں گے تو کل کو ہمارے یہاں بھی ہماری اولاد آئے گی، تو اس کو اب یوں بھی سمجھیں گے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے حال کو سنوار لیجئے، یا اپنے حال کو بہتر کیجئے تاکہ مستقبل سنور جائے. جنہوں نے اپنے حال کی فکر نہیں کی نا،
ان کے بعدوں کا مستقبل بھی ضائع ہو جایا کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم سب اپنے والدین کی قدر کرنے میں بھی کامیاب ہوں. اور قبرستان ویسے بھی والدین کے علاوہ بھی قبرستان جانا چاہیے کہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہوتے ہیں, آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, اور اس طرح مطلب کہ فوائد ہی فوائد ہیں, اور اس کے پورے احکام مفہوم بھی ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ پہلے میں تمہیں جو ہے وہ روکتا تھا اور اب جو ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ جو ہے وہ دل نرم کرتی ہے. اور خود ہمارے آقا علیہ السلام کا جو معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو تقریباً جو ہے وہ تقریباً جمعرات جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کے یہاں جاتے تھے, ان کو نوازنے جاتے تھے, کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی, بہت محبت. آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے, رضاعت کا بھی رشتہ تھا. اور ہمارے آقا علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہت ایک صدمہ تھا. کال دیجیے. دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیکسی کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ مکینک ٹھیک ہے. اصل میں ہم لوگ جب ہمارے پاس جب گاڑیاں آتی ہیں نا ٹھیک ہونے کے لیے تو ان میں آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے نا جو فائن ہوتے ہیں نا فائن گرم وہ گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جب ہمارے پاس جب گاڑیاں تو بہت سارے ہمیں فائن ملتے ہیں. وہ کیا کرنے چاہیے ان کو؟ میں تو جمع کر کے تو وہ جب میں پاکستان جاتا ہوں نا تو اس پر پیسے کنورٹ کر کے تو میں دے دیتا ہوں مسجد میں یا ادھر ادھر دے دیتا ہوں. کیا یہ جائز ہے؟ میں سوال سمجھ نہیں پا رہا ہوں. سوال سمجھ نہیں پایا. کوئن کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہاں سے میں مطلب ٹیکسی میں یہ ہوتے ہیں تو ان کے کوئن جو ہیں سکے جو ہیں وہ مطلب ٹیکسی میں گر جاتے ہیں, اور وہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ سکے وہ جو ٹیکسی اگر بننے گئی ہے کسی میکینک کے پاس تو وہ میکینک کے پاس ٹیکسی میں وہ فرش پر وہ کوئن ان کو ملتے ہیں تو یہ اٹھا لیتے ہیں, یہ اٹھا کے بھی یہاں لے آتے ہیں, یہاں لے آ کے اس کو پھر وہ کنورٹ کر لیتے ہیں اور مسجد میں یہ چندے میں دے دیتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کوئن تو ان کے تو نہ ہوئے, تو جو ٹیکسی بنانے کے لیے لایا ہے یہ اس کو واپس کر دیں کہ نہیں شہزادہ؟ ظاہر ہے کہ جو ٹیکسی کا مالک ہے یہ اسی وہ مالک ہے یا ڈرائیور ہے جو بھی ہے, مطلب میکینک کو تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ رکھے. بالکل. اور ٹیکسی کا کوئی نکلا ہوا پرزا بھی تھا اسی کو واپس کر دیتے ہو گئے. بالکل. اور بھی کوئی چیز ٹیکسی میں قیمتی ملتی ہوگی تو آپ یہ تو نہیں بولتے ہو کہ یار یہ چیز ملی ہے, خالی کوئن تو اپنی جگہ پر ہے, یہ ملا تو میں لے جاؤں. اور کوئی ایک سکہ 30 روپے کا ہوگا تو کوئی ایک سکہ ہو سکتا ہے کہ 150 روپے کا ہوگا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ لانے, کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں اور یہ لے جانے کی آپ کو مطلب آپ اسی کو واپس کر دیں. یہی اب تک جو جتنے لے چکے ہیں کر چکے یہ سب جو ہے نا وہ ازالہ کرنا ہوگا, دینا پڑے گا. آپ مزید اس کی تفصیلات دارالفتہ اہل سنت سے بھی لے سکتے ہیں. جی کال دیجیے. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے جانشین امیر علیہ سنت ماشاءاللہ حاضر ہوئے مدینہ. اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے اور نگران شورا بھی مدینہ. ہمارے جانشین امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ پریشانی ہے, دعا کر دیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے ہمارے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, مشکلات آسان فرمائے. اللہ کریم کرم کرے. تعویذات عطاریہ کی ترکیب کر لیجیے, وہاں سے تعویذ و وظائف لے لیجیے. ہمارے جانشین امیر سنت الحمدللہ تشریف لائیں, اب یہ حاضر نہیں ہوئے. جی ارشاد فرمائیے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ بتائیں اگر کسی نے سود پہ پیسے لیے ہوں تو اس کا کیا حال ہے؟ جلدی واپس کر دینا چاہیے؟ خدا نہ خاصہ اگر اس نے کوئی ایسے پیسے لے لیے جو سود ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ اسی وقت مطلب کہ اپنی سر سے سود کو اتار دے, اور جو بھی شرعی فقیر ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دے. یہی کرنا حضور؟ جی ہاں. اچھا, فوری اتارو, توبہ بھی کریں. سود پر پیسے لیے ہوں, اور جس نے سود پر, اچھا یہ تو وہ جس نے سود پر پیسے, یعنی کسی نے دیا ہی پیسے سود پر تھے اور اس نے اپنی اصل جسے سود ہی لے لیا ہے,
تو اب جس کو سود ہی ملا ہے اسے تو پتا تھا میں نے لیا ہی سود ہے، تو وہ جو پیسے ہیں اس کا وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پر کوئی سود کا کاروبار کرتا تھا اور اب تک لاکھوں روپے اس نے سود کے لے لیے، ہزاروں روپے سود کے لے لیے، اب اس کا ذہن بنا ہے کہ یار یہ سود تو میرے لیے حرام تھا لینا بھی، تو میں اب کیا کروں؟ تو اس کے لیے کیا شرعی؟ اس میں شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل مالک کو دے دے یا تو، ورنہ یہ ہے کہ وہ کسی شرعی فقیر کو دے دے بغیر ثواب کی نیت سے وہ جو رقم ہے۔ جی جی امین۔ صلو علی الحبیب۔ بھائی میلاد حال کے اسلام بھائی ہیں نہیں ہیں؟ نظر تو زیارت تو کروائیں۔ نہیں ماشاءاللہ تعداد تو پہنچ رہی ہے، اور آج شہزادہ حضور بھی ان تک پہنچے نا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بس شہزادہ حضور آیا ہی چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ تقریباً جو بھی ہمارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس پر قانون کے حوالے سے کبھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ایک بڑی پیاری تاکید فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ملک کا قانون ٹوٹے، جبکہ شرعی کوئی ایسی قباحت نہ ہو، اور پھر اس میں جو بھی ہمارا انداز ہے، چاہے وہ میلاد شریف منانے کا ہے، نعت خوانی کرنے کا ہے، پوسٹر لگانے کا ہے، تو یہ آج بھی اسی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی موضوع چلا تھا سوزوکی جی، تو اس پہ بھی یہی ایک خوبصورت الفاظ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملکی قانون ٹوٹے۔ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک اچھی تعلیم ہے کہ جو ان سے وابستہ اسلام بھائی کو دیا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی کہ گزشتہ دنوں جو ایک اگرچہ حادثہ ہی ہوا تھا یہیں فیضان مدینہ کے روڈ پر، اور جو رانگ وے جاتے تھے اور ان کو ایک تاکید ہوئی تھی اور اسی پر کچھ موضوع بھی ہوا تھا، اور پھر تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو شاید اس سائڈ سے ایک رانگ سائڈ استعمال کرتی تھی، اور وہی بات ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے تو بارہا دیکھا ہے کہ اسلام بھائی اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے، اور ہیلمٹ کا جیسے ایک سلسلہ ہوا تو اسی طرح الحمدللہ یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ہو بھی امیر سنت کی تو ماشاءاللہ اس میں تاکید صد کرو مرحبا، اور آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام بھی فرماتے ہیں، اور ان قانون کی اسپیشلی ٹریفک کے قانون کو آپ بڑی مطلب کہ قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، پذیرائی آپ کے یہاں کہ عموماً اس کے جو قانون ہے یہ شرعی اعتبار سے بھی غلط نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کی کافی فوائد اس میں پوشیدہ ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی ہماری تربیت، ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب والد قانون کی پاسداری کریں گے نا اور اس طرح دیگر لوگ قانون کی پاسداری کریں، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بعض ممالک میں جاتے ہیں حاجی امین، اور شہزادہ حضور کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایگزٹ نکل گیا یا آپ غلط پل چڑھ گئے، اب آپ اپنے یہاں تو ہے نا غلط پل چڑھ گئے فوراً ریورس مارا، نیچے اترے، باہر نکلے، یہ نکلا وہ نکلا، وہاں نہیں، یوں سمجھو کہ آپ کوئی رانگ وے چلے گئے تو اب آپ کا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی بعض اوقات نکل جاتا ہے، جیسے کہ بڑے ہائی وے پہ نکل گئے آپ، تو یہ سب اپنے یہاں تو کیا کہ لویا مویا توڑ کر اور تھوڑا سا وہ ڈنڈا شنڈا ہٹا کر وہ ہٹا کر تو وہ بلوک ہٹا کر یہ راستہ بنا لیتے ہیں، موٹر سائیکل والے وغیرہ عموماً کار والے بھی کر لیتے ہیں۔ باہر ملکوں میں یہ ہو نہیں سکتا، ہمارے یہاں بھی اب ہائی وے پر تو کوئی بہت اچھی صورت حال ہے شہر کے مقابلے میں ہائی وے پر، بالخصوص موٹر وے، بالخصوص موٹر وے پر، اور یہاں بھی بعض شہروں میں کوئی صورت حال ایسی بن جاتی ہے اچھی سی، تو ہماری اپنی جب سوچ بن جائے گی نا کہ ہم نے قانون پر عمل کرنا ہے، حالانکہ امیر سنت تو پیسنجر سیٹ پر ہی بیٹھتے نا، امیر سنت ڈرائیو کرتے نہیں ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً جب بھی امیر سنت سیٹ پر بیٹھتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں۔ شاید آپ کا بھی غالباً یہی معمول ہے؟ بالکل الحمدللہ میں بھی سیٹ بیلٹ لگا، سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں یہ تو یہ مطلب امیر سنت کی ایک تو یہ بھی خصوصیت ہے، بالخصوص امیر سنت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ میں قول و فعل کا تضاد نہیں ہے، الحمدللہ آپ ایک عالم بعمل ہے، اور آپ جو کہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں، تو اور یہ وہ چیز ہے جو بس جس کو نصیب اس کو نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے اس موضوع پر؟ ہاں میں یہی عرض کر رہا تھا کہ سیٹ بیلٹ کا جہاں تک تعلق ہے، حالانکہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ جیسے گھر سے یہاں نہ جائے، جیسے میرے یہاں آنا ہے، اب لگے کتنا فاصلہ ہے تب بھی سیٹ بیلٹ لگائیں گے، اللہ اور رونگ سائڈ کے بالکل مخالفت کریں گے، منع فرمائیں گے۔
اصل میں اس کی وجہ یہ کہ چونکہ ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام، یہ ہمیں ڈسپلن کے حوالے سے بہت اچھا درس دیتا ہے. اب ٹھیک ہے اگرچہ کہ آپ باہر ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو باہر ممالک میں جو بھی قانون پر عمل ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈنڈے کے زور پہ ایک یہی ہے نا. تو ہمارا مذہب جو نا یہ ہمیں یہاں بھی ڈنڈے کے زور پر ہے، یہاں بھی جتنا قانون پر عمل ہے ڈنڈے کے زور پر ہی ہے. اب دیکھ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم اسلام و دین کی تعلیم اپنی جگہ پر تو یہ تو ہے ہی، خوبصورتی ہے، ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، اسلام کی تعلیم ہے، وقت کی پابندی ہے بالکل اسلام کی تعلیم میں. مگر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر کسی حد تک جو عمل جو تھوڑا بہت کر لیتے ہیں وہ بھی ہے. آپ نے سگنل پر تو حضور آپ کے تو تجربات ہوں گے، آپ کو تو میں نے سگنل پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے. ہاں میں تو رکتا ہوں زیبرا کراسنگ سے پہلے. آپ دیکھیں گاڑی میں ٹریک کے اندر چلاتا ہوں، الحمدللہ ٹریک تبدیل کروں گا، شہر کے اندر بھی انڈیکیٹر دوں گا، اوورٹیک بھی میں رائٹ سائڈ سے. تو یہ آپ تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سگنل توڑ کے جاتا ہوگا، اگر سگنل کے ادھر سفید کپڑے والا کھڑا ہوا ہے تو یہ سگنل نہیں توڑتا ہوگا بالکل، اور نہیں کھڑا ہوا ہے تو چل میں آتا ہوں، بلکہ آپ کو یوں شاید دیکھتا ہوا جاتا ہوگا یہ کون، یہ تو مطلب یہ کون کھڑے ہیں، تو یوں مطلب کہ ایسا ہوتا ہوگا اپنے بھی بولے کہ بھائی میں تو صحیح کھڑا ہوں تو ہی غلط جا رہا ہے. تو ایک پولیس والے کا ڈر ہے، ایک پولیس والے کا ڈر ہے. آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا پولیس والے کا ڈر ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی، ایک شخص اس نے دینی تعلیمات حاصل کی ہوئی ہیں، وہ عالم ہے، تو چونکہ اگر جب وہ عالم ہے اس نے دینی تعلیمات حاصل کی ہوئی ہیں تو ہمارے دین میں یہ سارا سکھایا جاتا ہے چلنے کے کیا آداب ہیں، کہ بندہ کیسے چلے گا، کہاں چلے گا، آپ کی سائڈ پہ چلے گا، آپ کی بات کی تو تائید روڈ پہ نہیں چلے گا، آپ کی بات کی تو تائید ہی. اب چونکہ بیرون ملک ہے اگر کوئی بیچ روڈ پہ چلے گا تو چالان ہے، جرمانہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں اگر وہی شخص کوئی پولیس والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی جب وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے تو وہ ڈنڈے کے خوف کے بغیر وہ چلے گا کہ یار یہ میرا دین مجھے یہ سکھاتا ہے، میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے، اسلام مجھے یہ تعلیم دیتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا دین اس طرح اسلام بندہ سیکھا ہوا ہو، مسلمان اس پر عمل کرنے والا ہو، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کی بھی انسان کے کردار میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے پاکستانی تو اسلامی ملک نہیں ہے نا، دنیا میں کئی سارے اسلامی ملک ہیں، اور وہاں پر بھی مطلب میں تو دیکھتا ہوں حضور، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بیرون ملک مطلب یہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی فلائٹ لے لیں آپ، کہ 3 گھنٹے پہلے یہی ادھر کیا تھا اور 3 گھنٹے کے بعد جب ادھر ہوتا تو کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، میں ایک ملک گیا تھا، بڑا ترقی یافتہ ملک تھا، میرے ساتھ رکن شورا بھی تھے، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. تو وہاں جیسے مطار پہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں ایئرپورٹ پہ پھڈا ہو گیا. پاکستانی نہیں تھے پھڈا کرنے والے، معذرت کے ساتھ، نہیں وہیں کی قوم تھی. تو میں نے ان اسلامی ویسے کہا جو میرے ساتھ رکن شورا تھے، میں نے کہا بھائی چونکہ ہمارا بھی سامان رہ گیا تھا، میری ایک چٹائی رہ گئی تھی، تو وہاں وہ شور شرابہ ہو رہا تھا کچھ. میں نے کہا بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں تو نا بالکل نارملی رہنا، بالکل سائڈ پہ، کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم یہ لڑائیں کریں اور شور شرابہ کریں اور سب کریں. اچھا ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا، جو ایک اصول وہاں بنا ہوتا رول، ہم نے وہاں کمپلین کی اور ہماری یہ چیز رہ گئی ہے، وہ چیز ہماری طرح ڈھونڈ کے انہوں نے دی. ایسا کئی ملکوں میں، ایسا کئی ملک، خالی ہمارے ملک میں ہی کمزوریاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ملک کی کمزوریاں تو بہت کم ہیں، دوسرے ملکوں میں کمزوریاں تو بہت ساری صورتوں میں بہت زیادہ ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ وہ جو بات آپ نے جو کی نا کہ جتنا اسلام و دین کو سمجھتا ہوگا اور جتنے اسلام و دین پر عمل کرتا ہوگا وہ اتنا ہی الحمدللہ اخلاق اور کردار کے حوالے سے ستھرا اور بہتر ہوگا. اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور اسلام و دین کی درست تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں حاضری کی نیت ہے. شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ وہ کل بھی جلوہ فرما ہو تو کیا بات ہے مدینے کی. ٹھیک ہے، کل کا میں ابھی سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا، دیکھ دعوت آپ کو دے رہے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ.
درس ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔